محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم کا لفظی معنی ہے حرمت والا۔ سال میں کل 12 مہینے ہوتے ہیں۔ مہینوں کی یہ تعداد اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے مہینے اور اسلامی سال انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت کی تخلیق بھی ہو گئی تھی، یا وقت کی تقسیم بھی مہینوں کی شکل میں ہو چکی تھی۔ اس آیت میں جہاں 12 مہینوں کا ذکر کیا گیا وہاں 4 حرمت والے مہینوں کا بھی ذکر ہے۔ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ ان میں سے 3 مہینے تو وہ ہیں جن میں حج کے قافلے جاتے اور آتے ہیں اور حج ہوتا ہے۔ عموماً حج کے لیے لوگ ذوالقعدہ میں نکلتے، ذوالحج میں حج ہوتا اور محرم میں واپس آتے۔ حج کے اس فریضے کی ادائیگی کی وجہ سے ان مہینوں کو حرمت والا قرار دیا گیا۔ یہ ایک طرح سے پورے ملک عرب میں جنگ بندی کا اعلان ہوا کرتا تھا کہ ان مہینوں میں کوئی کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا، تاکہ اللہ کے گھر جانے والے قافلے امن اور اطمینان کے ساتھ جا کر امن سے اپنے گھروں کو لوٹ سکیں۔ ان 3 کنزیکٹیو منتھس کے علاوہ رجب کا مہینہ عام طور پر عرب اس میں عمرہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو زیادہ تر رواج رمضان میں جانے کا ہے، ان کے ہاں روایت تھی رجب میں جانے کی۔ اس مہینے کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ جب اسلام آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے ان مہینوں کی حرمت برقرار رکھی اور ان میں جنگ کرنا منع قرار پایا، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جان پر اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو، كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، جیسے وہ تم سے سب مل کر لڑتے ہیں۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر تمہارا دشمن اس مہینے میں تم پر چڑھائی کرے تو تم بھی جواباً حملہ کر سکتے ہو۔ عام طور پر تو جنگ کی اجازت نہیں تھی، لیکن اگر کوئی تم پر جنگ مسلط کرتا ہے تو پھر یہ نہ دیکھو کہ یہ حرام مہینے ہیں یا حرمت والی جگہ ہے، پھر ایک انسان کی جان، اس کی آبرو، اس کی عزت، اس کا جسم زیادہ محترم ہے باقی چیزوں کی نسبت۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، لوگوں یہ کون سی جگہ ہے، لوگوں یہ کون سا مہینہ ہے، لوگوں یہ کون سا دن ہے۔ ان سب سوالوں کے جواب میں لوگوں نے عرض کیا، حرمت والی جگہ، حرمت والا مہینہ، حرمت والا دن۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی حرمت اس بستی، اس مہینے اور اس دن سے بھی زیادہ ہے، یعنی جو شخص اللہ پر ایمان لے آتا ہے اس کی جان، مال، آبرو بہت محترم، بہت معزز اور بہت مکرم ہے۔ اور ویسے بھی عمومی طور پر ایک انسان کی جان وہ بھی محترم ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ دنیا میں اس زمین پر انسان کا مقام اور انسان کی قدر و قیمت باقی ہر چیز سے زیادہ ہے۔ اسی لیے خودکشی تک کو حرام قرار دیا گیا کہ اپنے آپ کو خود ختم نہ کرو، کیونکہ جس جان کو اللہ نے پیدا کیا اور انسان کو عقل جیسی چیز سے نوازا، اس سے ایسی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی، یا اس کے لیے یہ طریقہ درست نہیں۔ بہرحال اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے
کہ 4 مہینے حرام ہیں اور ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے۔ محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ سنہ ہجری کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ اس کی بنیاد واقع ہجرت پر ہے، لیکن اس کا استعمال یعنی اس کیلنڈر کا استعمال سن 17 ہجری میں ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 17 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد حکومت میں۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری یمن کے گورنر تھے۔ ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان آتے جن پر کوئی تاریخ درج نہیں ہوتی تھی۔ اس سے یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ پہلے کون سا حکم آیا یعنی سرکاری حکم اور بعد میں کون سا آیا، کیونکہ ڈاک کا انتظام بھی اس وقت ابھی ایسا منظم نہ تھا کہ اس کی کسی سٹیمپ کے ذریعے پتا چلتا۔ اس پر 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے توجہ دلانے پر حضرت عمر فاروق نے صحابہ کرام کو اپنے ہاں جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ سب نے باہم تبادلہ خیال کیا اور سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا واقع ہجرت سے ہونی چاہیے، اور یاد رکھیے کہ ہجرت کا واقعہ ماہ محرم کی ابتدا میں پیش آیا۔ 13 نبوی کہتے ہیں اس سن کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ 13 نبوت کے ذوالحج کے بالکل آخر میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا منصوبہ طے ہوا، اور اس کے بعد جو چاند طلوع ہوا وہ محرم کا تھا۔ یہ روایت فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں بیان کی گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے دوسرے ادیان میں یا مذاہب میں یا کلچرز میں جو کیلنڈر استعمال ہوتا ہے عموماً اس کی بنیاد کسی ان کے بڑے لیڈر کے یوم ولادت یا وفات وغیرہ کے مطابق ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ مسیحی سن کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، اسی لیے اس کے آخر میں جب سن لکھتے ہیں تو حمزہ لکھتے ہیں، این یہ اشارہ ہے عیسوی کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ یہودی اپنا سن حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کے ایک پرشوکت واقعے سے رکھتے ہیں۔ اسی طرح بکرمی سن یعنی ہندوؤں کا جو ہے یہ راجہ بکرما جیت کی پیدائش کی یادگار ہے۔ رومی اپنا سن سکندر فاتح اعظم جو بہت مشہور بادشاہ تھا اس کی پیدائش سے رکھتے ہیں۔ اسی طرح باقی مذاہب میں بھی ایسے ہی کچھ واقعات کیلنڈر کی بنیاد بنتے ہیں، لیکن اسلام اس لحاظ سے بہت ممتاز ہے کہ اس کے کیلنڈر کا آغاز اور ابتدا تاریخ کے ایک عظیم الشان واقعے ہجرت سے ہوئی۔ ہجرت کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں اپنا مال، گھر بار، وطن، ہر چیز چھوڑ دینا، کیونکہ انسان کے بعد انسان کا دین اور ایمان سب سے قیمتی چیز ہے جس کی بنیاد پر اس کی آخرت کے بننے یا بگڑنے کا انحصار ہے۔ اس لیے جب ہجرت کا واقعہ کیلنڈر کی بنیاد بنا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم اسلامی مہینہ لکھتے ہیں تو اس کے آخر میں گول ہے ڈالتے ہیں جو ہجری کی انڈیکیشن کرتا ہے، ہجرت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور مسلسل مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے کہ جہاں کہیں تمہارے ایمان کا مسئلہ ہوگا وہاں تمہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے کچھ بھی جو قربان کرنا پڑے تو کر گزرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس مہینے میں جو اپنی جان آفرین کے سپرد کی وہ بھی دراصل اسلام ہی کی وجہ تھی، ایمان ہی کا بچانا تھا، اپنے اصولوں کی خاطر ہی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کا جو لفظی معنی ہے وہ بھی ہے حرمت والا مہینہ۔ اس مہینے میں خاص طور پر کچھ حرمتیں رکھی گئی جن کا میں آگے ذکر کروں گی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے خطبے میں فرمایا کہ زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلیت پر آ گیا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں جن میں سے 4 حرمت اور ادب والے ہیں۔ 3 تو پے در پے ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رجب ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ اس مہینے کے بارے میں بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے
کہ اس مقدس ماہ کی عظمت ابتدائے آفرینش سے ہے، یعنی جب سے دنیا بنی ہے یہ مہینہ مقدس اور محترم ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی ماہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، لوح قلم، جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کو پیدا کیا۔ اسی ماہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ عاشورہ محرم میں ہی حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات ملی۔ اسی ماہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی ماہ میں ان کو جب آگ میں پھینکا گیا تو آگ ان کے لیے گلزار بن گئی، باغ بن گئی۔ اسی مہینے میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی، فرعون غرق ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے واقعے کو بھی ماہ محرم ہی میں بتایا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اسی مہینے مقام علیہ تک اٹھائے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے شفا یاب ہونے کا مہینہ بھی یہی بتایا جاتا ہے، جب انہوں نے ایک طویل کئی سال پر محیط بیماری کاٹی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اسی ماہ میں قبول ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت بھی اسی ماہ میں ملی، اور اسی ماہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیامت بھی اسی مہینے میں آئے گی۔ یہ ایک روایت کا ملخص ہے جو غنیت الطالبین سے لی گئی ہے۔ غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے۔ اسلام سے قبل لوگ عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ یہ روزہ رکھا کرتے تھے اور پھر اس پر خوشی بھی مناتے تھے۔ ابتدائے اسلام میں بھی عاشورہ محرم کا روزہ فرض ہوا۔ رمضان کے بعد یہ روزہ فرض تو نہیں رہا، لیکن اس کا اجر اور ثواب باقی رہا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہودیوں کو عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ فرمایا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہماری نجات کا دن ہے، یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے اس روز نجات ملی تھی۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات بخشی تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا۔ تو بنی اسرائیل چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے تو ان کو فالو کرتے اور انہی کی پیروی میں انہوں نے یہ روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم تم سے زیادہ موافقت رکھتے ہیں، یعنی تم ان کو فالو کرتے ہو تو وہ ہمارے لیے بھی ایک عظیم ہستی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الحرام۔ عاشورہ محرم کا یہ روزہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے، یعنی 10 تاریخ کا روزہ جو ہے رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 10 محرم کے دن روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اس لیے اس دن روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے فرمایا کہ اگر آئندہ میں روزہ رکھوں گا تو 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھوں گا، اور آئندہ سال آپ محرم سے قبل وفات پا گئے، لیکن یہ حکم باقی رہا۔ صحابہ کرام نے عمل کیا، بعض ان میں سے 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھتے اور بعض 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھتے۔ یہ زندگی چونکہ ایک امتحان ہے، اس لیے یہاں پر آسانیوں کے ساتھ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی بھی پیدا فرما دیتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف تنگی ہی تنگی ہو، تنگی کے ساتھ ہی آسانی بھی ہوتی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور مشکل میں آسانی ہے۔ یعنی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی صرف مشکل ہی مشکل ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی آسانیاں بھی رکھی ہیں۔ سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، تاکہ وسعت والا اپنی وسعت میں سے خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے
اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر جتنی اس نے اس کو طاقت دی. ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا. سورۃ الطلاق کی یہ آیت جو ہے یہ طلاق کے معاملات سے متعلق ہے. یعنی عام طور پر جب کوئی گھر ٹوٹتا ہے تو بہت مشکل پیش آتی ہے اور اس وقت انسان سمجھتا ہے کہ دنیا اندھیر ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کہ تنگی تو ہے، اس وقت مشکل تو ہے، پریشانی تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد آسانی بھی لے آئے گا. اسی طرح پیغمبروں کے اوپر جب حالات بہت تنگ ہوئے، ان کی زندگیاں بہت مشکل میں آ گئیں، تو سورۃ یوسف میں آتا ہے حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ. یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے، یعنی رسولوں پر بھی اتنی زیادہ مشکلات آئیں کہ ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب اس کے بعد کوئی راستہ نہیں نکلے گا، تو کیا ہوا؟ لوگوں نے سمجھا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی اور کامیابیاں ہوں گی، تو ان رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر جسے ہم نے چاہا عذاب سے بچا لیا. اسی طرح جب قحط پڑتا ہے، خشک سالی ہوتی ہے، تو لوگ نا امید ہونے لگتے ہیں. یک اللہ تعالیٰ رحمت کی ہوائیں بھیج دیتا ہے اور بادل امڑ آتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، ہریالی ہو جاتی ہے اور تنگی کے بعد آسانی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ اس دنیا کا اصول ہے کہ کبھی تنگی ہے اور کبھی آسانی ہے، کبھی رات ہے اور کبھی دن ہے، رات کے بعد دن آتا ہے اور دن کے بعد رات بھی آتی ہے. تو جو شخص اس حقیقت کو سمجھ جاتا ہے کہ دن کے ساتھ رات بھی ہے، تو وہ اپنے مشکل وقت کو بہت آسانی سے کاٹ لیتا ہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اس رات کو ختم ہونا ہے. یہ کیفیت یا یہ حالات جو اس وقت پیدا ہوئے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس سلسلے میں آج ہم نے قرآنی دعا کا انتخاب کیا ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے پہلے کیا آپ نے سمجھا کہ غار اور قطبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی مہیا فرما. ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا ہے. یہ کچھ نوجوان مسلمان تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا. ان کے ملک کا بادشاہ بت پرست تھا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ سب بت پرست بن جائیں. تو جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کے لیے وہ زندگی مشکل کر دیتا، انہیں سخت سزا دیتا. تو ان نوجوانوں نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر ہجرت کی، اپنا شہر چھوڑ دیا اور ایک غار میں جا کر پناہ لی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے یعنی محض اپنے فضل اور اپنی جناب سے کوئی بھی رحمت جو تو چاہے ہمیں عطا فرما. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو اسی طرح ان نوجوانوں نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب تو ہمارے لیے ہمارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے. لہٰذا ان کی دعا قبول کر لی گئی. ان کے کانوں پہ ایک پردہ ڈال دیا گیا جس کی وجہ سے غار کے باہر کی آوازیں ان تک نہیں پہنچتی تھیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا سکون عطا فرمایا کہ لمبی نیند سلا دیا، اور اس طرح انہیں ان کے دشمنوں کے خوف سے اور ان کی پریشانی سے نجات عطا کر کے اطمینان نصیب کیا. تو اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب انسان مشکل وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں. مشکل یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں، لیکن انسان تو خود ہماری طرح محتاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ غنی اور حمید ہے، سارے وسائل اس کے پاس ہیں، وہ قابل تعریف ہے اور وہی مشکلات کو آسان کر سکتا ہے. لہٰذا اصحاب کہف نے مشکل سے بچنے کے لیے سب سے اہم سبب اور سب سے اہم وسیلے کو پکڑا، اور وہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی، اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کرنا اور دعاؤں کے ساتھ اللہ کی پناہ لینا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. اور جب انسان صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت اب کرتا کیا ہے. اصل میں کوئی بھی مشکل جو آتی ہے ہماری زندگی میں وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے اور ہمیں اس امتحان سے گزار کر ہمارے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. انسان اس کے ذریعے میچورٹی کے لیول پہ پہنچتا ہے، آگے بڑھتا ہے. انسان اپنی عبادت کے ذریعے بھی آگے بڑھتا ہے، لیکن مشکلات پر صبر کر کے، مشکلات کو برداشت کر کے
اس کی حکمت اور اس کے اندر کے جوہر جو ہوتے ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں، اور جن چیزوں کی طرف اور جن عبادات کی طرف وہ توجہ نہیں کر رہا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ ان عبادات کی طرف توجہ کرے، تو مشکل وقت میں انسان پھر جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رہنمائی میسر کر دیتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ ان نوجوانوں کا جو قصہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سمجھ دی تھی کہ عین جوانی کے عالم میں انہوں نے اتنی پیاری دعا مانگی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں کے اشرافیہ تھے، ایلیٹ گھرانوں کے بچے تھے، انہوں نے کوئی دنیاوی وسائل اختیار نہیں کیے کہ بادشاہ تک اپروچ کریں اور پھر اپنے آپ کو بچائیں، انہوں نے بادشاہوں کے بادشاہ کو اپروچ کیا، یعنی اللہ رب العزت سے دعا کی، اور پھر جب رحمت آ جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، ہر چیز مل جاتی ہے۔ لہٰذا اس رحمت کے ذریعے ان کا کھانا پینا، امن و اطمینان، دشمنوں کے خوف سے دوری، سبھی کچھ ان کو میسر آ گیا۔ اور وہ کہاں پر تھے؟ غار میں تھے۔ غار میں کوئی کھانا نہیں ہوتا، غار میں کوئی ٹھنڈا کمرہ نہیں ایسا ہوتا کہ اگر گرمی ہے یا کوئی پریشانی اور تکلیف ہے تو وہاں کوئی لائٹ ہوگی۔ آپ دن میں تو غار میں جا کے پھر بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتا بھی رات آنی ہے اور کوئی کیڑا مکوڑا اور کوئی سانپ بچھو بھی آ سکتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں پناہ لیے ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر نے جس سوراخ میں پاؤں رکھا وہاں سے ایک سانپ نے ان کو یا بچھو نے کاٹ لیا تھا، تو اس وقت ان کے آنسو نکلنے لگے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے راستے میں تھے، لیکن یہ جو مخلوقات ہیں ان کا شر تو اپنی جگہ موجود ہے، تو اس وقت بھی انہوں نے اف تک نہیں کی اور کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان بچوں نے بھی غار کی طرف پناہ لی اور دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دین و دنیا دونوں کی اصلاح کر دی، یعنی شرک میں پڑنے سے بھی بچ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نمونہ بنا دیا۔ اور رشد کہتے ہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت حاصل کرنا اور اس پہ قائم رہنا، یعنی ہدایت مل بھی جانا اور پھر ہدایت پہ قائم رہنا، اور یہ الغی کی اپوزٹ ہوتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ایسے اسباب اختیار کیے جو ان کی دعا کی قبولیت کا سبب بنے، اور وہ یہ کہ انہوں نے کسی انسان پہ بھروسہ نہیں کیا، نہ اپنی ذات پہ بھروسہ کیا، نہ کسی اور مخلوق پہ بھروسہ کیا، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کی آسانی کا سوال کرتے رہے، اور کوشش کے بعد اللہ پہ جب بھروسہ کیا اور دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ 3 چیزیں نظر آتی ہیں: کوشش، اعتماد، بھروسہ، یقین اور دعا، اور اللہ تعالیٰ نے مشکل آسان کر دی۔ مشکلات کیوں آتی ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا کی زندگی اٹ سیلف ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی بغیر کسی مشکل سے گزرے ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا، اور نہ ان کو جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے اور صبر کرنے والے، ابھی اللہ نے ان کو جانچا پرکھا نہیں، یعنی ان کی آزمائش ہونی ہے، ابھی ان کی پرکھ ہونی ہے کہ کون مشکل آنے پر اللہ کے راستے میں جد و جہد کو جاری رکھتا ہے اور کون اس مشکل پر صبر کرتا ہے۔ یعنی مشکل ہماری سچائی کو پرکھنے کے لیے آتی ہے کہ ہم کسی کاز میں کتنے سچے ہیں، اور ویسے بھی اس زندگی میں امتحانوں کا آنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور ہم یقیناً تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، یعنی اس دنیا پر پائے جانے والے ہر انسان کی آزمائش ضرور ہوگی، یعنی اس امتحان کے لیے وہ تیار رہے، ان میں سے کسی نہ کسی چیز سے، چاہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ۔ پھر فرمایا ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے، سو اللہ ہر صورت میں ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں، یعنی کون سچے ہیں، اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتے ہیں، اور کون صرف زبانی کلامی یہ بات کرتے ہیں اور ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں
اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر انسان کے دو رویے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائے، اور ایک رویہ یہ ہے کہ انسان اللہ ہی کی طرف پلٹے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگے، اور مدد مانگنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے، ان پر ان کے رب کی طرف سے صلوات یعنی مہربانیاں نازل ہوتی ہیں اور رحمت نازل ہوتی ہے، یعنی طرح طرح کے وینیوز کھلتے ہیں ان کے لیے خیر اور بھلائی کے۔ یعنی ایک مشکل ضرور آتی ہے لیکن ان مع العسر یسرا، اس مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، اور وہ آسانیاں انسان کو بعض اوقات نظر نہیں آتی، محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر انسان اللہ کا یہ وعدہ جان لے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ دراصل تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، لیکن آسانی مشکل کے ساتھ آتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، آج کل آپ نے روزے رکھے ہوئے، آپ کو مشکل تو ہے، یعنی ایسے وقت میں کھانا پڑتا ہے جب آپ کھاتے نہیں ہیں، وہ کھانا مشکل ہوتا ہے، ایسے وقت میں جاگنا پڑتا ہے جب آپ جاگتے نہیں، آپ کو سونا ہوتا ہے اور آپ کو جاگنا پڑتا ہے، آپ کا جب کھانے کو دل چاہتا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کھا نہیں سکتے، یعنی طرح طرح کی روزے کے ساتھ مشقتیں وابستہ ہے، لیکن آسانی کتنی، سارا دن کچن صاف ستھرا ہے، کتنا کام کم ہو گیا، حیران ہوتی ہوں کہ کتنا ٹائم بچ گیا، کتنی ایفرٹ بچ گئی، اور اس کے ساتھ انسان کا اپنا وجود جو ہلکا پھلکا ہے، جب اس کو فکر ہی نہیں، نہ کھانے کی فکر ہے نہ پینے کی فکر ہے، جب دھیان ہی ہٹا ہوا ہے اس طرف سے، تو پھر اس کی توجہ، اس کا فوکس کسی اور چیز کی طرف، پھر جب کم کھاتا ہے تو جسم ایکٹیو ضرور ہوتا ہے، اور اس ایکٹیونیس کی وجہ سے انسان کا چلنا پھرنا، سانس لینا اور بہت سے کام کاج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ عبادت کی جو لذت نصیب ہوتی، قرآن پڑھنے کی، دعا کرنے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی، تسبیح کرنے کی، وہ بھرے پیٹ تو ہوتی نہیں۔ پھر اسی طرح انسان اگر کچھ سیکھتا یا سکھاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور دل میں ایک سکون کی اور راحت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے۔ تو ایک آپ نے منہ ہی بند کیا ہے نا، کھانا بھی نہیں چھوڑا ہے، یا تھوڑی سی نیند قربان کی ہے، لیکن کتنی آسانیاں ہیں ساتھ، اگر انسان ان کے اوپر غور کرے، ان کی طرف توجہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان ھذا الدین یسر، یہ دین آسان ہے۔ یعنی ہم سمجھتے دین میں بہت مشکلات ہیں، لیکن جہاں جہاں ہمیں جس حکم پر عمل کرتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے وہیں ساتھ آسانی بھی اللہ نے رکھی، اور اگر انسان اس حکم پر عمل نہیں کرتا تو بے شمار مشکلات اس کی زندگی میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور فقہ میں ایک اصول ہے، المشقۃ تجلب التیسیر، مشقت آسانی لاتی ہے، مشقت آسانی لاتی۔ ایک اور اینگل سے، فقہ کے اینگل سے، مثلاً آپ بیمار ہو گئے، اب آپ وضو نہیں کر سکتے، آپ بیٹھے بیٹھے وہیں ہاتھ مار کے اپنا تیمم کر لیتے ہیں، آسانی آ گئی نا۔ وضو میں ایک مشقت تو بہرحال ہے، لیکن آپ کے لیے مشقت آئی تو اللہ نے ساتھ ہی آسانی بھی دے دی۔ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، طویل قیام نہیں کر سکتے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں، آپ اشاروں سے نماز پڑھیں، آپ سے سارے کام کاج چھٹ گئے، آپ بس ریسٹ کریں، لیٹیں، سوئیں، آرام کریں۔ لوگ آپ کو پوچھتے نہیں تھے، اب ہر کوئی آپ کا حال پوچھ رہا ہے۔ یعنی ایک بیماری کے ساتھ کتنی ساری اور چیزیں آ گئی کہ جو آپ کی زندگی میں پہلے نہیں تھی۔ تو المشقت تجلب التیسیر، مشقت، مشکل، پریشانی، تکلیف اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے۔ یعنی جب یہ کہا جاتا ہے نا دین آسان ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین جو ہے وہ صرف آسانیوں کا مجموعہ ہے، مطلب یہ کہ اس کے جو احکامات ہیں ان پر چل کر انسان کو آسانی ملتی۔ اللہ کا وعدہ ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ تو تنگی کس طرف سے ملی اور آسانی کس طرف سے ملی؟ بس جس نے دیا، یعنی اللہ کے راستے میں دیا اور لوگوں کو آسانی دی، یعنی جو دینے والا ہاتھ ہے، دینے والا دل ہے، جو خرچ کرنے والا ہے، تو جس نے دیا اور اس نے تقوی بھی اختیار کیا، یعنی صرف خالص اللہ کے لیے دیا، صرف اللہ ہی کے لیے کیا جو کچھ کیا، اور اس نے بھلائی کو سچ مانا، ہر خیر کی بات جو اللہ کی طرف سے آئی اس پر یقین کر لیا، تو ہم اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، یعنی جس مشکل میں وہ ہے اس مشکل کو ختم کر دیں گے۔ اس کے برعکس جس نے بخل کیا، یعنی جو وہ دے رہا تھا اس کو روک لیا۔ بخل کیا ہے؟ دینے کا اپوزٹ، چاہے مال ہو، چاہے علم ہو، چاہے لوگوں کو مشورہ دینا ہو، چاہے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنی ہو، چاہے کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی بھلائی کرنی، کسی طرح کی مدد، خدمت، کچھ بھی۔ تو جو اپنے ان نیکیوں کو روک لیتا ہے، اما من بخلا،
واستغنا، اور بے پرواہ رہا، کسی کی پرواہ نہیں، بس میری جان پہ مشکل آئی صرف مجھے اپنی فکر ہے، اب میں سب سے بری ذمہ. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جب انسان کے دن اچھے ہوتے ہیں تو وہ پھر دینے والا بھی ہوتا ہے، لیکن ذرا سے اگر مال میں کوئی کمی ہوئی تو پھر انسان پہلی چیز کیا سوچتا ہے؟ ہاتھ روکنے لگتا ہے. اور بعض اوقات اتنا ہاتھ روک لیتا ہے کہ اپنے سے بھی روک لیتا ہے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا. اور بے پرواہ رہا، یعنی کیفیت اس کی ایسی ہوئی کہ اس کو نہ دین کی پرواہ، نہ دنیا کی، نہ آخرت کی، اور بھلائی کو جھٹلا دیا. ہم اس کو سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، یعنی اس کے لیے زندگی اور مشکل کرتے چلے جائیں گے. آسانی اور مشکل صرف دنیا کی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی ہے. بعض اوقات انسان بخل کرتا ہے، بعض اوقات انسان لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، دین کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا، اور بھلائی کی تصدیق نہیں کرتا، پھر بھی اس کے لیے دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے. تو وہ چند دن کی بات ہوتی ہے، پھر سب کچھ اسے لے لیا جاتا ہے. تو جب قبر میں جاتا ہے تو قبر تنگ کر دی جاتی ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، قبر کی تنگی ہوتی ہے. حشر کے دن اٹھے گا تو وہاں کی تنگیاں ہوگی، پھر اس کے لیے تنگی ہی تنگی ہے آگے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں، بخیل وہی ہوتا ہے جس کا دل گھٹا ہوا ہوتا ہے. اور اس سے بدترین کیفیت کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کا دل ہی گھٹا ہوا ہو، کسی کا دل ہی چھوٹا ہو، کسی کا دل ہی خوف کا شکار رہتا ہو، کسی کا دل ہی بخل کا شکار رہتا ہو اور جبن کا شکار رہتا ہو. یہ سارے دل یا سینے کی کنسٹرکشن ہے کہ جس میں انسان کسی وقت خوشی نہیں ہوتا، اس کو ایک تکلیف اور ایک پریشانی ہر وقت لگی رہتی. جو دینے والا ہوتا ہے، جس کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے نا، جس کی ہتھیلی کھلتی ہے، اس کا دل بھی کھلتا ہے، اس کو شرح صدر بھی ہوتا ہے. جو بانٹتا ہے اس کو ملتا ہے، جو دیتا ہے اس کے لیے وسعتیں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو انسان کے مقابلے میں دینے والا بننا، اللہ کے مقابلے میں ڈرنے والا، تقوی والا بننا، اور حق کے مقابلے میں اعتراف کرنے والا بننا، یہ آسانیاں لاتا ہے. اور دوسرا، انسان کے مقابلے میں روکنے والا، اللہ کے مقابلے میں سرکشی اور بے پرواہی کرنے والا، اور حق کے مقابلے میں انکار کرنے والا. ایسا شخص جو ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو تنگیوں میں ہی مبتلا کر دیتے ہیں. یعنی یہ غیر مومنانہ نفسیات ہے کہ انسان کا مزاج اس کو بدی کی طرف لے جائے، خیر سے روک دے، تواضع کی بجائے، ہمبلنس کی بجائے سرکشی اور بد اخلاقی اور بدتمیزی پر اکسا دے، اور پھر کسی کا حق دینے کی بجائے اس کا حق مارے.